بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں گل رانا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. گل رانا صاحبہ سوال آپ سے تھا, آپ مجھے سن سکتی ہیں؟ جی ان کی آواز اسٹوڈیو میں کیونکہ نہیں آ رہی, لیکن بہرحال میں آپ سے پوچھ رہی ہوں گل رانا صاحبہ, ابھی عرفان اللہ نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے. وہی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب جو بعض اوقات بات کہہ جاتے ہیں وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کو غصہ بہت ہے, مخلص آدمی کو غصہ آئے گا کہ جب نااہل لوگوں کے ہاتھوں میں ملک دے دیا جائے گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ جسٹیفیکیشن ٹھیک ہے ان کے تمام بیانات پہ؟ چلیں جناب, گل رانا صاحبہ چونکہ انہوں نے بتایا کہ وہ سٹی سے دور ہیں کہیں, تو ان کے پاس ہماری آواز نہیں جا رہی ہے. جی عرفان اللہ نیازی صاحب آپ کنٹینیو کیجیے گا اور اپنی بات کا بھی جواب دے دیں کہ واقعی جسٹیفیکیشن آپ کی ٹھیک ہے کہ میں کہتا ہوں بالکل 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 ٹھیک ہے. انسان جو مخلص شخص ہوگا پاکستان کے لیے, وہ ایک شخص پاکستان کے لیے لڑ رہا ہے, پاکستان کے لیے اس نے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا. تو اگر اس طرح کے چور آئیں گے, جب مسلط ہو جائیں گے, ایک چلتی ہوئی گورنمنٹ کو پلان کر کے سازش کر کے رجیم چینج میں ان کو ہٹا دیا جائے اور ملک کی جو ترقی کی طرف جا رہا تھا. ابھی وارسی صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان کے اچھے اقدام چل رہے تھے جو انہوں نے روک دیے. تو یہ لوگ کہتے ہیں اور لوگ مانتے ہیں کہ عمران خان 3.5 سالہ دور کے بعد بہت زبردست طریقے سے ملک کو اپنی پیروں پہ کھڑا کر چکا تھا. تو یہ جب انسان اتنی محنت کرے اور اس کو اس طرح ہٹا دیا جائے اور ملک کا خیر خواہ شخص کرے گا, تو غصے میں بالکل کہے گا اس طرح کی باتیں ان چوروں کو اور کہنا بھی چاہیے. اس سے پورا پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے, پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. آپ نے ریسنٹلی الیکشن دیکھ لی کراچی میں کہ ایک کیمپ میں 13 جماعتوں کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں, بڑی وائرل ہوئی وہ پکچر. 13 جماعتوں کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں, ایک طرف اکیلا عمران خان کی تصویر لگی ہوئی ہے جس کو کہتے تھے کہ عمران خان کراچی آتا ہی نہیں ہے, پھر بھی کراچی والوں نے اس کو ووٹ دے کے جتا دیا. سیاست کے بڑے کھلاڑی ہیں, مجھے بتائیں کہ یہ کانفیڈنس آپ کا ٹھیک ہے؟ آپ ایک سیٹ پہ کراچی کی جو کانفیڈنس لیول آپ کا ہوا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے نیشنل سطح پہ جو الیکشنز ہوتے ہیں وہ بات الگ ہوتی ہے, آپ کے پاس کچھ ضمنی سیٹوں کے بھی الیکشنز ہوئے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ واقعی آپ کے پاس نمائندگی آ جائے گی جب الیکشنز ہوں گے 9 سیٹوں والی؟ نہیں, اس کے علاوہ بھی ملک میں جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کی طرف سے ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ رواں سال میں, ابھی تک تو ہمیں نہیں لگتا کہ رواں سال میں الیکشنز ہوں گے, لیکن آپ کی ڈیمانڈ ہے کہ رواں سال میں بالکل ہماری ڈیمانڈ نہیں ہے. پاکستان کے ہر مخلص شہری جو پاکستان کی آزادی سالمیت چاہتا ہے اس کی ڈیمانڈ ہے, ان کی بھی ڈیمانڈ ہے. وہ بھی کہتے ہیں کہ الیکشن فوری طور پہ ہو جانے چاہیے تاکہ دیکھیں کم سے کم عوامی امنگوں کا تو خیال کریں کہ عوام کیا چاہ رہی ہے. اس وقت عوام جو چاہ رہی ہے اس کا خیال رکھیں. یہی ہم نے ان کو پریکٹیکل کر کے کراچی میں دکھا دیا. اب عمران خان 9 سیٹوں میں الیکشن لڑ رہے ہیں, 9 سیٹیں خالی ہوئی, انہوں نے ہمارے بڑی پلان کر کے انہوں نے مطلب کر کے جو کم مارجن والی تھی انہوں نے وہ استعفے منظور کیا. حالانکہ اب تو سارے دے چکے ہیں کہ اس پہ شاید ہار جائیں. عمران خان نے ایسا قدم اٹھایا کہ سب جگہوں میں خود کھڑا ہوں گا. تو میں دیکھیں استعفے کو چھوڑیں, استعفا بات کی بات ہے نا. اس وقت ایک الیکشن ہو رہا ہے, ایک پارٹی کا سربراہ وہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہے 9 سیٹوں پہ, باقی 13 جماعتیں جو کھڑی ہیں. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ ہر پارٹی کا سربراہ اپنے علاقے میں آئے اور عمران خان کا مقابلہ کرے کہ عوام کس کو پسند کرتی ہے. N31 کا فیصلہ آ گیا, بلور صاحب نے وڈرا کر دیا. وہ واحد پاکستان اس وقت عمران خان بلا مقابلہ وہاں جیت چکا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقی 8 سیٹوں میں بھی ایسا ہی ہوگا. یہ میدان میں مقابلہ کرنے نہیں آتے, یہ پیچھے سے سیٹنگ کر کے آنے والے لوگ ہیں, کرپشن کو اپنی بچانے کے لیے آئے ہوئے. پاکستان کا جو حال ہو جائے, سندھ کا حال دیکھیں, 14 سالوں سے پیپلز پارٹی گورنمنٹ کر رہی ہے, تو ان کو نہیں پتا تھا. سر میں صحافت کی چھوٹی موٹی طالب علم ہوں, ایک سوال میں نالج میں اضافہ چاہتی ہوں. قوم اس وقت 1-1 روپے کے لیے امید کر کے بیٹھی ہوئی ہے سیلاب زدگان کے لیے. ہم ملک میں ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے کہ ہم ان کی ہیلپ کر سکیں. ہم ابھی بھی امداد اس صورتحال میں بھی 75 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے, باہر سے توقع کرتے ہیں. ایک پوری مشنری یوز ہوتی ہے, پیسہ لگتا ہے, کام جاتا ہے الیکشنز ہونے میں. آپ کی جماعت کو ووٹ ملتا ہے, آپ کی جماعت جیت جاتی ہے, آگے بھی امید ہے کہ جیت جائے گی, لیکن اس کے بعد آپ استعفیٰ دے دیتے ہیں. تو وہ جو پیسہ قوم کا لگ رہا ہے اس کا کیا ہوگا؟ کیوں الیکشنز کر رہے ہیں جب آپ کو استعفے ہی دینے ہیں؟ دیکھیں استعفیٰ اس لیے دیے کہ ایک چوروں کو جو مسلط کیا گیا, واپس بھی استعفے دینے والے نا آپ لوگ.
تو ہم بالکل دیں گے. ہم تو ہماری ڈیمانڈ ہے کہ نیا الیکشن کرایا جائے. اگر اس طرح الیکشن کراتے جائیں گے ایک ایک سیٹ پہ 2 سیٹوں پہ تو ان کی بےایمانی ہے نا. وہ ٹائم گین کر رہے ہیں, وہ ٹائم گین کر رہے ہیں کہ کہیں عمران خان کی پاپولرٹی کسی طریقے سے ختم ہو جائے, لیکن وہ دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ پریشانیوں میں آتے جا رہے ہیں. یہ کہتے ہیں جی ہمیں موسمی حالات نے بتایا کہ جی کراچی میں بہت شدید بارشیں ہوں گی, سندھ میں بارشیں ہوں گی, بلدیاتی الیکشن ملتوی ہم کرنے جا رہے ہیں. تو جب ان کو اتنا پتا تھا تو یہ سارے اقدام کرتے ہیں نا کہ یہ آج جو لوگوں کے گھر ٹوٹ چکے ہیں, مویشی ختم ہو چکے ہیں, یہ کیوں نہیں کیا؟ تھر میں ہر سال جیپ ریلی کرتے ہیں, 30-35 کروڑ روپیہ کمایا جاتا ہے, تھر پہ 1 روپیہ نہیں لگایا جاتا. جب پاکستان تحریک انصاف تھر آتی ہے کہ ہم تھر کے لوگوں کو ہیلتھ کارڈ دیں گے, یہ آگے 18ویں ترمیم لے آتے ہیں کہ نہیں جی آپ یہاں کچھ نہیں کر سکتے. تو پھر کیسے چلے گا یہ؟ تو یہی وجہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں, اور انشاءاللہ ہمیں بڑی امید ہے کہ پورے پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف جیتے گی. ان کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں بچے گی. اب تو وہ ٹرینڈ ہی چینج ہو چکا ہے. آج آپ کو پتا ہے کہ ہر گھر میں بہت چینلز پہ بات کہہ چکا ہوں, ہر گھر میں جو بچہ یا بچی جن کی 18 سال ایج ہونے والی ہے, جنہوں نے پہلا ووٹ ڈالنا ہے اپنا, ان کی خواہش ہے, ان کے اماں ابا بھلے کسی بھی پارٹی کے, اس بچے کی خواہش ہے کہ میں نے پہلا ووٹ عمران خان کے لیے ڈالنا ہے. یہ حقیقت بن چکی ہے. یہ اب ان کے اس معاملات میں پاکستان کی سیاست بالکل چینج ہو چکی ہے. یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور انشاءاللہ تعالی یہی ہے کہ ہم نے جو 12,000 روپیہ احساس پروگرام میں غریبوں کو دیا, جو لوگ پہلے لائنیں لگا کے دیا کرتے تھے, ہم نے اس کو آن لائن کر کے ایک انگوٹھا لگا کے لوگ مستفید, انہوں نے وہ ختم کر دیا. ہم نے او بی آئی کی جو 8,500 کی ہے, انہوں نے واپس 6,000 کر دی. ہم نے 6,000 روپے 1,40,00,000 گھروں خاندانوں کو 6,000 روپیہ پر منتھ ان کے گھر کا خرچہ دے رہے تھے, انہوں نے وہ بند کر دیا. اگر یہ چیزیں چل رہی ہوتی, لیکن ہمیشہ ایک بات ہم کرتے ہیں تنقید نہیں کر رہے ہم تو وہ باتیں کر رہے ہیں جو 3.5 سالہ دور میں ہم نے کر کے دکھائیں. صرف 3.5 سال کے چھوٹے سے عرصے میں, اسی 3.5 سال کے عرصے میں ہم نے گرین لائن بسیں چلا دی کراچی میں. میں بات کر رہی ہوں, بات صرف اتنی ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ اچھا کام کرے گی تو اس کو ہم بھی اپریشیٹ کرتے ہیں, اور بالکل اس پہ تنقید نہیں ہوتی. عمران خان صاحب کے ہیلتھ کارڈ والے جو چیزیں تھیں وہ واقعی وہ لوگوں کو ریلیف بھی ملا اور وہ کام بھی ہوا. اسی طرح سے سندھ میں کچھ علاقوں میں جو ہسپتال کام کر رہے ہیں گورنمنٹ آف سندھ کے تحت, وہ ہسپتال اس طرح کے ہیں, ہاسپٹل کے جہاں پہ واقعی غریبوں کا علاج بھی ہو رہا ہے اور بہت اچھے ڈاکٹرز وہاں پہ موجود ہیں. ساتھ ہی ساتھ اگر پنجاب کی بات کی جائے تو شہباز شریف صاحب جب تک پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے تو ہم نے دیکھا کہ لاہور میں بھی کافی ڈیولپمنٹ کا کام ہوا. بہرحال یہی بات ہے, عرفان اللہ نیازی صاحب نے جیسا کہا کہ جس نے جو بھی کام ہے بالکل اپنی جگہ, تنقید برائے تنقید نہیں کرنی چاہیے, اچھے کام کو اپریشیٹ ضرور کرنا چاہیے. وارثی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, عالمی اداروں سے امداد کی اپیلیں ہم ابھی بھی کر رہے ہیں, کیوں, کیا وجہ ہے؟ کیا ابھی بھی ہمارے پاس نہیں ہے کچھ بھی کہ ہم ابھی بھی اپیلوں کے لیے دوسروں سے ہی ہم کہتے ہیں کہ آؤ ہماری مدد کرو, ہم کب تک مدد مانگتے رہیں گے؟ یہ جو ہمارے حکمران ہیں نا, انہوں نے عوام کو فقیر کر دیا ہے, اور فقیر کا کام ہوتا ہے مانگنا. اگر کوئی نیا کام نہیں ہے, ہمیں تو شرم آنی چاہیے مانگتے ہوئے, مگر کیونکہ ہمیں مجبور کر دیا گا مانگنے کے اوپر تو ہم مانگ رہے ہیں. اب ظاہر ہے آپ بتائیں کہ اگر ہم عالمی اداروں سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے تو مانگنے سے رہے, کیوں اللہ کو تو مانتے ہی نہیں ہے. اگر اللہ کو مان رہے ہوتے تو آج اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہے ہوتے, ہم نہیں چل رہے. اور میں ایک بات بتاؤں کہ ہمیں عمران نیازی صاحب سے اتنی امیدیں تھیں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک میں ایک ایسا لیڈر پیدا کر دیا جو ہمیں قرضے سے نجات عطا فرمائے گا, جو ہمیں سود کی لعنت سے جان چھڑائے گا. مگر ان کو موقع ملا, نیک آدمی ہیں, اور یہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. لوگوں کو امیدیں تھی, پورے پاکستان کو امید تھی کہ اب ہمارا ملک جو ہے نا یہ اس لعنت سے آزاد ہو جائے گا. ان کے پاس موقع تھا. کیا ایسی مجبوری تھی کہ انہوں نے ہمیں اس قرضے سے یا ہمیں سود کی لعنت سے جان کیوں نہیں چھڑائی؟ انہوں نے وہ قانون کیوں نہیں بنایا؟ یہ تھوڑی سی سخت باتیں ہیں, مگر میں کسی ناراضگی سے نہیں کر رہا ہوں, یہ میرا ایک سوال ہے, میرا حق ہے. میں بات کر رہا ہوں عمران نیازی صاحب سے کہ جب آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ ایسے سخت فیصلے لیں کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنے کا کام کرنا ہے. ہم نے اللہ کو راضی نہیں کر رہا, ہم نے آقاؤں کو خوش کیا ہے. تو عمران خان صاحب ماشاءاللہ ایک اچھے بڑے لیڈر ہیں, ان کو چاہیے. بلکہ میرے کچھ سوالات ہیں عمران نیازی صاحب سے کہ عمران صاحب مجھے بتائیں کہ چلیں ٹھیک ہے, اللہ پاک دوبارہ آپ کو موقع دیتے ہیں, تو کیا آپ یہ سودی نظام سے جان چھڑوائیں گے؟ مجھ سے وعدہ کریں.
ہماری عوام یہ سننا میں چاہتی اس پہ ہے. آپ کو بالکل کہہ رہا ہوں، ہمارے دور میں انٹرسٹ ریٹ تو بالکل کم ہوتا جا رہا تھا. نہیں سر انٹرسٹ میں بات کر رہا ہوں وہ اس ایک بنیاد تھی نا کہ انشاءاللہ تعالی جب انٹرسٹ ریٹ ہمارا ختم ہو جاتا ہے اسٹیٹ بینک سے تو باقی معاملات بھی بالکل خود بخود ٹھیک ہو جاتے. دیکھیں عمران خان تو رحمت العالمین فاؤنڈیشن بنانے والا شخص ہے. وہ اقوام متحدہ میں ہمارے اسلامو فوبیا کے خلاف جو دن متعارف کیا گیا وہ اس کو لانے والا شخص ہے. عمران خان تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق رسول، ایسا سچا عاشق رسول ہے کہ اور بہت سارے ہوں گے، آپ بھی ہوں گے، ہم بھی ہوں گے. لیکن میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی بڑا سے بڑا جو یہ دعوے دار تھا، ہم نے کبھی اس کو ایسے دنگے پاؤں مدینہ کی گلیوں میں چلتے نہیں دیکھا. تو میں بتا رہا ہوں اللہ کا محبوب نبی کی اتنی محبت، اتنی اس کی اطاعت کرنے والا شخص، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی انشاءاللہ تعالیٰ سرخرو ہی رکھے گا، اس کو کبھی لیٹ ڈاؤن ہونے نہیں دے گا. یہ ہماری دعا ہے. کیونکہ پروگرام کا وقت کم ہے تو ہم اس کو سم اپ کرنے جا رہے ہیں. وارثی صاحب آپ سے میں ایک سوال پوچھوں گی اور ہم کچھ پڑھی لکھی بات کی طرف جائیں گے، ریسرچ بیس کی طرف. سیاست اپنی جگہ، سیاستدانوں کے مسائل اپنی جگہ. اس وقت بزنس مین کمیونٹی جو ہے، بزنس مین کا جو طبقہ ہے، وہ لوگ جو ہیں ان کے کیا مسائل ہیں، اس کا حل کیا ہے، آگے کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت جو ہمارے پہ جو مطلب گورنمنٹ اپنی مجبوری بیان کرتی ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، تو آپ کو جو لوگ پیسہ کما کے دے رہے ہیں آپ ان کا پہیہ ان کا بند کر دیا، ان کا کاروبار آپ نے بند کر دیا. آپ کم از کم اب پورا آپ کی دنیا پڑھیے، پاکستان پڑھا، پاکستان کے دوسرے علاقے تھے جہاں سے آپ کو ریونیو جنریٹ نہیں ہو رہا اس کے اوپر فوکس کریں. جہاں سے ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے اس کو اتنی آسانی پیدا کریں کہ وہ مزید پیسہ انویسٹ کرے. اس پیسہ انویسٹ کرنے سے اس کاروباری طبقے کی وجہ سے اتنے لوگوں کا روزگار، کتنے لوگوں کے گھر کے چولہے جلتے ہیں. اور یقین مانے انہوں نے ایک اب ایسا ڈیم ٹیکس لگا دیا ہے یہ جو مفتاح اسماعیل صاحب نے، جس کی وجہ سے عوام اتنی بے چین ہو گئی، کاروباری طبقہ اتنا بے چین ہو گیا ہے کہ وہ کروڑوں میں ہے، لاکھوں کروڑوں میں وہ ٹیکس ہے، جو کہ ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا کہ اتنا بڑا ٹیکس جو ہے نا ہر سال لگے. اب مجھے بتائیں کاروبار ہے نہیں، 4 مہینے پہلے آپ آنے کے بعد آپ نے ایک نیا ٹیکس لگا دیا. بھائی لوگ جو ہے آنے سے 1 سال پہلے پورے سال کا بجٹ بناتے ہیں، ہر کاروباری آدمی کا بجٹ بناتا ہے. آپ کے آنے کے بعد کاروبار بند ہو گیا. اب آپ کہتے ہیں کہ جتنی بھی ایسٹ ہے اس کا 1% آپ ٹیکس دے دیں. اب لوگوں کے پاس اگر 1 ارب روپے کی پراپرٹی ہے تو اس کا مطلب اس کو 1% اس کو ٹیکس دینا ہی دینا ہے. یہ پہلے کبھی بھی نہیں تھا. اب مجھے بتائیں لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں. اب یہ مطلب میں تو کہتا ہوں کہ ہم سب ٹیکس دینا چاہ رہے ہیں مگر ہمیں وہ راستہ بتائیں جہاں سے پیسے آئیں. جہاں سے پیسے آ رہے تھے وہ آپ نے بند کر دیا، آپ کی غلط پالیسی کی وجہ سے آپ نے بند کر دیا. پیسے آ نہیں رہے، ہم سے پیسے آپ مانگ رہے ہیں. تو یہ تو میں نے دیکھا ہے کہ جو حکومت آتی ہے دعوے کرتی ہے کہ ہم آئیں گے، تو یہ جو پرانی حکومت تھی نا وہ خراب ہے، ہم آ کے صحیح کام کریں گے، وہ آ کے الٹا بوجھ ڈال دیتی ہے. اچھا سر، امپورٹ کی بہت سی اشیاء پہ پابندی لگی ہوئی ہے، کافی برا حال ہے، تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں امپورٹ تو خیر بہت اچھا گیا انہوں نے بند کر دیا. میں تو امپورٹ کے خلاف ہوں. امپورٹ سے وہ چیز امپورٹ کریں جس کی وجہ سے ہمارا ملک چل نہیں سکتا. جیسے آئل ہے وہ آپ کو چاہیے، آپ کو LNG ہے وہ آپ کو چاہیے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں، خام آئل ہے وہ آپ کو چاہیے. تو اس کی وجہ سے آپ کا ملک کا پہیہ نہیں چل سکتا، وہ آپ کو ضروری ہے وہ لے لیں. مگر جو غیر ضروری چیزیں ہیں نا جو وہ آپ امپورٹ نہ کریں، جس کی وجہ سے آپ کا امپورٹ بل جو ہے نا وہ بڑھ جائے گا. چلیں وارثی صاحب، لاسٹ آپ سے بات ہو گئی، اب جو ہے عرفان مولیہ صاحب لاسٹ کامنٹ کیجیے گا. لاسٹ کامنٹ میں بالکل یہی دوں گا کہ میں آپ کے چینل کے توسط سے اداروں کو کہوں گا کہ پاکستان کی عوام کی امنگوں کی ترجمانی کریں اور جو پاکستان کی عوام چاہ رہی ہے پاکستان کو اس طرف جانے دیں تاکہ پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو. ان چور لٹوروں سے جو نہ سے ڈالر سنبھالا جا رہا ہے، نہ روپے کی قدر سنبھالی جا رہی ہے، نہ اشیاء خرد و نوش کی چیزیں سنبھالی جا رہی ہیں. صرف کرپشن ہے. اپنے پیسے بچا رہے ہیں، اپنے کیس ختم کر رہے ہیں. خدا را پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے دیں. یہ الٹے سیدھے ہتھ کنڈے چھوڑ دیں. چلیں جی، اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں اس میں ہم آمین ضرور کہیں گے، لیکن گیسٹ کی بات سے، رائے سے ہمارا متفق ہونا قطعاً جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتا. گیسٹ کی اپنی رائے ہوتی ہے، لیکن بہرحال ہم پاکستان کے لیے دعا گو ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں کہ پاکستان پہ ایسے لوگوں کی حکمرانی ہو جو میرے وطن سے مخلص ہوں، یہاں کے عوام سے مخلص ہوں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.